اچھا جی، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ کیا ہے؟ ڈے 7 کا پارہ نمبر 15 ہے، اس کی سورہ ہے سورہ الاسراء۔ لیکن ایسا نہ ہو آپ قرآن دیکھ رہی ہوں آپ کو سورہ الاسراء ملے نہ، کیونکہ سورہ الاسراء کا دوسرا نام سورہ بنی اسرائیل بھی ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ 15 پارہ میں ہے۔ سورہ کہف آپ پڑھتے ہیں نا جمعے میں، اس سے بالکل پہلی والی صورت ہے، تو اس کے دونوں نام ہیں، اور اس کی آیت ہے 23۔ اس کا آج ہم نے پارٹ لیا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، بی کائنڈ ٹو یور پیرنٹس، اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرتے رہو۔ تو اس کے لیے بھی ہم پہلے پورا جو اس کا کانٹیکسٹ ہے وہ پڑھیں گے، پورا ترجمہ پڑھیں گے اس آیت کا۔ اور تیرا پروردگار صاف صاف حکم دے چکا ہے کہ تم اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنا، اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا۔ اگر تیری موجودگی میں ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کے آگے اف تک نہ کہنا، نہ انہیں ڈانٹ ٹپٹ کرنا، بلکہ ان کے ساتھ ادب و احترام سے بات چیت کرنا۔ اور اس کی اگلی آیت جو ہے اس کو بھی ساتھ کنیکٹ کر لیتے ہیں، کیونکہ وہ بھی والدین کے بارے میں ہے۔ اور عاجزی اور محبت کے ساتھ ان کے سامنے تواضع کا بازو پس رکھے رکھنا، اور دعا کرتے رہنا کہ اے میرے پروردگار ان پر ویسا ہی رحم کر جیسا انہوں نے میرے بچپن میں میری پرورش کی، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ یہ دعا ہے، اس کو آپ نوٹ کر لیجئے گا۔ یہ 24 آیت ہے سورہ الاسراء کی، جس میں دعا آئے گی تو آپ اس کو یوں پڑھنا ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے پروردگار ان پر ویسا ہی رحم کر، یعنی میرے والدین پر جیسا انہوں نے میرے بچپن میں میری پرورش کی تھی۔ بڑی خوبصورت دونوں آیات ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو نرم کر دے، ہم ان پر عمل کرنے والے بن جائیں، اور جو ہم سے کوتاہیاں ہو گئی ہیں والدین کے حق میں، اللہ سبحانہ تعالیٰ میں معاف فرما دے۔ کئی دفعہ ہم نئی آیات پڑھی ہوں گی، لیکن آج انشاءاللہ ہم اس کو ڈیپتھ سے پڑھیں گے۔ اور یہ کہ رمضان کا موقع بھی اس طرح کہ دل نرم ہوئے ہوئے ہیں، روزہ رکھا ہوا ہے، تو انشاءاللہ یہ بات دل پہ اترے گی، اور مجھے یقین ہے کہ اس کے بعد ہم اپنے والدین کی بہت خدمت کریں گے، اور جو غلطیاں ہو گئی ان پہ ان کو سوری بھی کہیں گے انشاءاللہ سبحانہ تعالیٰ میں معاف فرمائے، آمین۔ یہ جو آیت ہے جس کو ہم نے لیا ہے، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرتے رہو، یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے حق کے بعد، اپنی عبادت کے بعد سیکنڈ درجے پہ جو سیکنڈ چیز رکھی ہے وہ کیا ہے؟ والدین، یعنی اپنی عبادت کے بعد۔ تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ کتنا امپورٹنٹ کام ہے۔ قرآن میں کئی دفعہ ایسا ہوگا اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بعد والدین کے بارے میں بات کریں گے۔ دیکھیں ہمارا جو وجود ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، ٹھیک ہو گیا، لیکن سبب والدین ہی ہیں اس دنیا میں آنے کا۔ والدین کے بغیر تو آپ اس دنیا میں نہیں آئے نا نہ تو آپ کو کسی نے ڈاؤن لوڈ کیا ہے، رائٹ؟ تو والدین نے آپ کے لیے تکالیف اٹھائی ہیں اور آپ اس دنیا میں آئے ہیں، تو سبب والدین ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے بعد والدین کے حق کی بات کی کہ ان کے ساتھ بھلائی کرتے رہو، احسان کرو، یعنی ان کے ساتھ معاملہ بہترین ہو، برابری کا نہ ہو۔ احسان اس چیز کو کہتے ہیں جو بڑھ کے ادا کی جائے، جو انہوں نے کیا اس سے بڑھ کر کریں، اور پھر بھی ہم کر بھی دیں تو ان کا حق ادا نہیں ہوتا، کیونکہ ماں باپ کے ہم پر احسانات ہی بہت زیادہ ہیں، ماں باپ دونوں کے احسانات بہت زیادہ ہیں۔ ہم ساری زندگی بھی خدمت کرتے رہیں تو ان کے احسان ہم نہیں چکا سکتے۔ اب دیکھیں جب ماں باپ بڑھاپے کو پہنچتے ہیں، دیکھیں اس میں کہا گیا اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک بھی بڑھاپے کو پہنچ جائے تو ان کے آگے اف تک نہ کہو، کیونکہ جب والدین بڑھاپے کو پہنچتے ہیں تو ان کے مزاج بدل جاتے ہیں، مزاج میں ایک چڑچڑا پن آ جاتا ہے، تو تب خاص طور پہ کہا گیا کہ تب اف نہ کہو۔ اب ہم جب جوان ہوتے ہیں تو ہمارے جذبات بڑے ٹاپ پہ ہوتے ہیں، گرم جذبات۔ اب جو والدین ہیں ان کے جذبات چینج ہوتے رہتے ہیں، کبھی وہ بہت پیار سے آپ سے بات کرتے ہیں، کبھی سختی سے، کبھی آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ میرا قصور کیا ہے تو انہوں نے مجھے ایسے کیوں کہا ہے۔ کبھی وہ خشک ہو جائیں گے، کبھی چھوٹی سی بات پہ وہ بہت اونچی بول دیں گے۔ یہ ایک مزاج ہے، یہ بڑھاپے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو اب جب جوانی اور بڑھاپا دونوں، یعنی ایک طرف آپ لوگ جوان ہیں، ایک طرف کے بعد دونوں جب اکٹھے ہوتے ہیں تو پھر آپ کو صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا، یعنی ہوں بھی نہیں کہنا، ہوں ہمیں آپ کو تو سمجھ نہیں آتی۔ اف تک کے بارے میں کہا، اف اتنی سی بات، اف آپ کو تو سمجھ نہیں آتی، یہ بھی ہم ان کو نہیں کہہ سکتے۔ تو سوچیں کیا درجہ ہے والدین کا۔ دیکھیں ہمیں کہا گیا کہ ہمیں ہی اف تک نہیں کرنا، یعنی ہمیں ہی صبر کرنا ہے، کیونکہ اب وہ جس اسٹیج کو پہنچ گیا، آپ ان کو سمجھائیں گے بھی تو ان کو سمجھ نہیں آئے گی، آپ نے ان کو ڈانٹنا نہیں ہے۔ ایون یہ کہ جب ماں باپ کچھ غلط کر دیتے ہیں
تو بچے کہتے ہیں کہ امی ابو آپ کو کتنی دفعہ ایک بات سمجھائی تھی، آپ نے پھر وہی غلطی کر دی. تو وہ کمزور ہو چکے ہیں جسمانی طور پہ، روحانی طور پہ، مینٹلی طور پہ، وہ بھول جاتے ہیں. پھر آپ کو ایک ہی بات کبھی کبھی وہ بار بار سناتے ہیں، رپیٹ کرتے ہیں، تو آپ کہتے ہیں یہ تو بات آپ نے ہمیں پہلے بھی سنائی تھی. ٹھیک ہے، بڑا مزاج میں ڈفرینس آ جاتا ہے. لیکن یاد رکھیں کہ آپ اس دنیا میں انہی کے سبب تو آئے ہیں. تو کل کو آپ نے بھی بوڑھا ہو جانا ہے، آپ کے ساتھ بھی یہی معاملات ہونے ہیں. تو ہمیں ڈیل کرنا ان کے ساتھ کیسے، ان کی بات کو دل پر نہیں لینا کہ جو وہ کہہ رہے ہیں نا ان کا مطلب وہ نہیں ہوتا، وہ صرف وقتی طور پہ ہے. آپ کے ساتھ وہ کچھ بھی آپ کو بولتے ہیں اور بعد میں نماز میں آپ ہی کے لیے دعائیں مانگتے ہیں، راتوں کو اٹھ کے بھی آپ کے لیے پریشان ہوتے ہیں، وقتی طور پہ کچھ کہہ دیتے ہیں. تو آپ نے اس چیز کو اپنے دل پر نہیں لینا. اور جہاں پہ بہت زیادہ بہن بھائی ہوتے ہیں تو وہاں کبھی کبھی ناانصافی ہو جاتی ہے، یا کبھی کبھی ماں باپ کسی ایک بچے کو کہہ دیتے ہیں اس نے ٹھیک کہا ہے آپ نے غلط کہا، تو اس کو انا کا مسئلہ نہ بنائیں. ماں باپ سے اس بات میں بغض نہ رکھیں دل میں کہ آپ اس کے والدین ہیں آپ میرے نہیں، ایسا نہ کریں. والدین یقین کریں ان کو سب کی فکر ہوتی ہے. ایک ماں کے 10 بیٹے بھی ہونا اس کو 10 کی 10 فکر ہوتی ہے. ہم نے اپنے والدین کو دیکھا ہے. جو ماں ہوتی ہے اس کے کتنے بھی بچے ہوں، I'm sorry، تو ایک ماں کے کتنے بھی بچے ہوں اور وہ ڈفرینٹ شہروں میں رہنے والے ہوں، وہ سب کو کال کر کے پوچھتی ہے آپ ٹھیک ہیں، آپ کو کوئی مسئلہ تو نہیں، میرا دل پریشان ہو رہا تھا. ہر ایک کے لیے اس کے ایکول جذبات ہوتے ہیں، لیکن ہم اسے گلا کرتے ہیں. ہم ان کو سمجھ نہیں پاتے، ہم ان سے گلا کرتے ہیں کہ آپ اس بچے سے زیادہ محبت کرتی ہیں، ہم سے محبت نہیں کرتے. ہم والدین کا دل تو کھول کے نہیں دیکھ سکتے نا. ایک ماں نے اتنے بچوں کو جب جنم دیا تھا تو سب کے لیے اس کی ایکول پین تھی. 9 ماہ سورہ الاحقاف میں آتا ہے، اس ماں نے تکلیف جھیل کر اسے پیٹ میں رکھا اور تکلیف برداشت کر کر کے اسے جنا. 9 ماہ جو ماں ہے وہ اپنے بچے کو اپنے پیٹ میں رکھتی ہے، اور اس کے جو 9 منتھ ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ سیم ہوتے ہیں؟ نہیں. مائیں ایگری کریں گی اس بات کے لیے کہ ان کا ہر منتھ ڈیفرنٹ ہوتا ہے پریگنینسی کا. کبھی ان کو وامٹنگ ہو رہی ہے، کبھی ان کو چکر آ رہے ہیں، کبھی ان کو بھوک بہت لگ رہی ہے، کبھی ان کے ساتھ یورین کا مسئلہ ہے، وہ ساری رات واش روم کے چکر کاٹتی رہتی ہیں، کبھی ان کو کہیں درد ہو رہی ہے، کبھی کہیں. اور سم ٹائم وہ سب کو بتا بھی نہیں سکتی کہ کیا میں سب کو ڈسٹرب کروں، کیوں سب کی راتیں جو ہیں وہ خراب کروں. تو مائیں 9 ماہ تکلیف جھیلتی ہیں اور پھر اینڈ میں ڈیلیوری کی پین علیحدہ. ہم اپنے والدین کا احسان نہیں اتار سکتے. اور اس کے بعد بھی جب بچے پیدا ہو جاتے ہیں اس کے بعد اس کی ایک علیحدہ اسٹرگل شروع ہو جاتی ہے. اس کو راتوں کو جاگنا ہے اپنے بچوں کے لیے. والد بھی کرتے ہیں لیکن والد اس طرح نہیں کر پاتے، جیسے جو کام ماں کا ہے وہ تو ماں کا ہی ہے. اس کو فیڈ کروانی ہے، اپنے بچے کو چیک کرنا ہے وہ بچہ کیوں پریشان ہے، اس کو گیس نہیں ہوگی، اس کو فیڈ کی ضرورت نہیں ہر وقت. اور ماں کی اسٹرگل تو پھر اس کی موت تک رہتی ہے. وہ ہر طرح سے وہ بچے کے لیے پریشان ہوتی رہتی ہے، چاہے وہ سنگل ہے یا میرڈ ہے یا کسی بھی ایج کا بچہ ہے. ماں کے جذبات تو وہ ماں والے رہ جاتے ہیں. ایک دفعہ جب وہ ماں بن جاتی ہے نا تو اس کا سب کچھ اپنی اولاد کے لیے ہو جاتا ہے. اور ہم ان کو ہرٹ کرتے وقت ہمارے دل میں خیال بھی نہیں آتا. ایک حدیث لیتے ہیں،
حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کون سا کام اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نماز کو اپنے وقت پر پڑھنا۔ میں نے پوچھا پھر کون سا کام؟ فرمایا ماں باپ سے اچھا سلوک کرنا۔ میں نے پوچھا پھر کون سا کام؟ فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 3 باتیں بیان کی، اگر میں اور پوچھتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور زیادہ بیان فرماتے، یعنی کہ وہ سب سے پہلے پوچھتے ہیں کہ سب سے پہلا کام اللہ کو کون سا پسند ہے۔ ہم سب چاہتے ہیں نا ہم اللہ کے فیورٹ بن جائیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سے محبت کرے، تو پہلا کام کیا ہے کہ نماز پڑھیں، اس کو وقت پہ ادا کریں۔ اور دوسری بات کس کی طرف زور دیا گیا؟ ماں باپ سے اچھا سلوک۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی محبت حاصل ہو، آپ اللہ کے پسندیدہ کام کرنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ کو کیا کرنا ہے؟ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا میری ماں اچانک فوت ہو گئی اور میں سمجھتا ہوں اگر وہ بات کر پاتی تو کچھ خیرات کرتی، اب اگر میں اس کی طرف سے خیرات کروں تو اس کو کچھ ثواب ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں، یعنی اگر آپ کے والدین اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، آپ ان کے لیے صدقہ کرتے ہیں تو انشاءاللہ وہ بھی قبول ہوگا۔ صرف 1-2 سیکنڈ کا انتظار کیجیے۔ جی، تو ان کی زندگی میں بھی ہمیں ان پر احسان کرنا ہے، اور ان کی زندگی کے بعد بھی کیسے؟ ہم نے یہی دعا مانگنی ہے ان کی زندگی میں بھی اور ان کے جانے کے بعد بھی، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اس کو یاد کر لیں۔ اگر آپ کے پیرنٹس ابھی زندہ ہیں تو بھی ان کے لیے دعائیں کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے، جیسے بچپن میں انہوں نے ہم پہ رحم فرمایا۔ آپ کو پتہ ہے یہ جو ماں باپ ہے نا، یہ ہمارے جنت میں جانے کی ٹکٹ ہے، اس کو مس نہیں کرنا۔ آپ کو ٹائم ملے اپنے ماں باپ کی خدمت کر ڈالیں، وہ کچھ بھی کہتے ہیں آپ نے آگے سے جواب نہیں دینا۔ اگر سپوز کوئی ایسے معاملات ہو جاتے ہیں جس میں آپ کو لگتا ہے کہ وہ زیادتی کر رہے ہیں، تو آپ اللہ سے دعا کریں ان کے آگے، ان سے جو آپ نے میٹر ڈسکس کرنا ہے اس کو بڑے تحمل مزاجی کے ساتھ آپ نے ڈسکس کرنا ہے۔ اور پھر اگر آپ کو لگتا ہے کہ اب آپ ہائپر ہو جائیں گے تو کوشش کریں اپنا روم چینج کر لیں، لیکن غصے سے نہیں جانا، بڑے آرام سے چلے جائیں تاکہ ان کو یہ فیل نہ ہو کہ آپ جو ہے وہ ان کے ساتھ خفا ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ ان کا دل جو ہے نا وہ آپ کو نہیں دکھانا۔